पब्लिक हेल्थ रिसर्च में कम्युनिटीज़ को तहकीक के अमल में बराह रास्त शामिल करने को एक बहुत अहम अंसर के तौर पे तस्लीम किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने एलर्जी एंड एस्थमा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से एक जामिया कम्युनिटी मॉडल तैयार किया है नेज़ल वॉश की तहकीक के लिए। हमने मुतअद्दिद कम्युनिटीज़ से लोगों की निशानदेही करके उन्हें कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स के तौर पे तरबियत दी। इस तरबियत में जो स्किल्स उन्हें सिखाई गई हैं उनमें कम्युनिटी के साथ बराह रास्त शामिल होना, उन्हें हमारी तहकीक के बारे में आगाही देना और फिर उनकी मुकम्मल इजाज़त के साथ अहल उम्मीदवारों को तहकीक में शामिल करना। रखूंगा प्रेजेंटेशन को और इस ट्रेनिंग को सो दैट आप इस चीज़ को ज़रा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और हम इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना लेके आए सो दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल से चीज़ें ऊपर चली जाए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने एक्चुअली में फील्ड में जाके करना क्या है। दिस एरा जब कोविड अपने पीक पे है और जिसकी वजह से लॉकडाउन्स और इकोनॉमिक शटडाउन्स हुए हैं, तो उसमें तो इस तरह की रिसर्चेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसी रिसर्चेस होंगी तो हमें विल गेट टू नो कोविड मोर और ऐसी रिसर्चेस और ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से हमारी फील्ड में। पार्टिसिपेंट्स को कीपिंग इन व्यू जो हमने एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात की थी उनको ज़हन नशीं करके हम लोग अब बात करेंगे कि आपके एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स आप कहां से ट्रेस डाउन करेंगे, कहां से उनको टारगेट करेंगे, कहां से उनको लेके आएंगे या उनको स्टडी का पार्ट बनाएंगे। I really enjoyed this session because it was quite new to me. मेरे लिए it was a very new fact that gargling, salt water and nasal wash can be something useful for the COVID impacts. And since it's so pervasive, COVID and all the symptoms, keeping in view that this is something जो आपके local context में इतना important समझा जाता है, मतलब बचपन से सुनते आए हैं कि गला ख़राब है तो चलो जाओ गरारे कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो आई थिंक कीपिंग इन व्यू द लोकल कॉन्टेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो चीज़ इंटीग्रेट की जा रही है इट्स वेरी रिलेटेबल। ट्रेनिंग का मकसद ये था कि हम जो एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स हायर कर रहे हैं या उनको रिसर्च के लिए इंगेज कर रहे हैं उनको एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया जाए कि उन्होंने कैसे रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरह रिस्पॉन्डेंट्स को रिक्रूट करना है और किस तरह इस रिसर्च की इंटेग्रिटी को मेनटेन करते हुए एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आना है। और जहाँ तक टारगेट की बात है तो हमें उम्मीद है कि जो हमने चीज़ें लोगों को समझाई हैं उसको हम अचीव कर लेंगे और हम पर्सनली भी इस चीज़ को ओवरसी करेंगे इंडिविजुअली, ताकि हम एक क्वालिटी रिसर्च या एक क्वालिटी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं लेके आ सकें जिसमें डिस्क्रिपेंसी कम से कम हो, क्योंकि रिसर्च में हमेशा वेरिएंस का एस्पेक्ट होता है बट उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। अगले मरहले में हमने कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशंस किए। इन सेशंस ने हमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ तक पहुँचने का मौका फराहम किया और इसके ज़रिए हमने अपनी तहकीक के मकासद और तरीक़ाकार के बारे में लोगों को आगाह किया। कम्युनिटी इंगेजमेंट अप्रोच के ज़रिए कम्युनिटीज़ के अफराद और रिसर्चर्स के दरमियान में एक एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है जिसकी वजह से लोगों की तहकीक में दिलचस्पी बढ़ती है और फिर लोगों को उनकी मुकम्मल इजाज़त से तहकीक का हिस्सा बनाया जाता है।
اس کے اب 2-3 طریقے ہیں جس سے آپ ناک صاف کر سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹی کپ میں اس کو آپ ڈال لیجئے گا اور پھر اس کو آپ ایک نتنا بند کر لیں, دوسرے نتنے سے آپ اندر کو کھینچیں تو پانی اندر چلا جائے گا. اس عمل کو آپ 3 بار ایک سائڈ پہ کریں, 3 بار دوسری سائڈ پہ کریں اور اس سے آپ کے نتنے واش ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ جو شاید آپ کو زیادہ آسان لگے کہ عام جو سرنج ہوتی ہے انجیکشن کی, اس کی سوئی ضائع کر دیجئے گا تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے. اس کو ضائع کر کے اس کے اندر آپ نمک پانی بھر لیجئے گا اور یہ نمک پانی بھرنے کی کوئی مقدار جتنی بھی آپ چاہیں آپ بھر لیں. ناک کی ایک سائڈ سے ڈالیے گا اور یہ واش ہو کے پانی جو ہے یہ باہر آ جائے گا. دوبارہ اس کو آپ 3 بار ایک سائڈ پہ, 3 بار دوسری سائڈ پہ, آپ جتنی زیادہ دفعہ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو باقی پانی آپ کے پاس بچا ہے اس کے آپ نے غرارے کرنے ہیں جیسے آپ نارملی غرارے کرتے ہیں. تو یہ عمل ناک کی دونوں سائڈ سے دھونے کے, اس سے یہ ہوگا کہ جو نمک پانی اندر گیا ہے اس کے ساتھ جو وائرس ہے, ہمیں امید ہے کہ اس سے وائرس مر جائے گا اور مرض کی شدت میں کمی آئے گی. جیسے کہ آپ وضو کرتے ہیں, آپ نے نلکا چلا کے آپ نے ناک کو 3 بار دھونا ہے. جو سنت طریقہ ہے وضو کا کہ چلوں میں آپ نے پانی لینا ہے اور ناک کے اندر اس کو کھینچے گا تاکہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے. پھر چھوٹی انگلی سے نتنے صاف کر لیے. اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ واش کرنے سے, اس کو دھونے سے انشاءاللہ تعالی وائرس کے اثرات کم ہو جائیں یا ختم بھی ہو سکتے ہیں. اس مرحلے میں ہمارے کمیونٹی موبلائزرز نے متعدد کمیونٹیز کے اندر جا کے اہل امیدواروں کو اس تحقیق کا حصہ بنایا. ہمارے موبلائزرز تمام امیدواروں سے 14 دن تک انفرادی طور پر مستقل رابطے میں رہے تاکہ اس تحقیق کے اہداف کے حصول کو مزید بڑھایا جا سکے. پانی گرم کر کے نا اور تھوڑا سا شاید نمک ڈال کے پھر اس میں غرارے کرنے اور ناک وغیرہ دھونے اس سے ایسے دن میں 4-5 بار نا. ٹھیک ہے. میں کرتی تھی اس طرح, اس سے کافی فرق بھی آیا تھا. اچھا اچھا. الحمدللہ میں کافی ریکور بھی ہو گئی. When I came to know about this research that was regarding the nasal wash, so یہ مجھے کافی impressive لگی اور مجھے لگا کہ let me be a part of it. تو مجھے بروشر پریزنٹ کیا گیا جس میں سارے کے سارا طریقہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گارگل کیسے کرنے ہیں. مجھ سے سائن کنسنٹ لے کے I intervene into it as a proper تاکہ میں اس کے جو ریزلٹس ہیں ایز اے خود اس فیلڈ سے ہونے کے ناطے میں اچھے طریقے سے بتا سکوں کہ واقعی افیکٹو ہے کہ نہیں. اور 14 days I was part of it and I kept on mentioning everything on it اور it was really very effective and I totally recommend everyone کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں. اس کا بروشر بھی ہے, سب کچھ ہے اور پراپر ڈیٹیل ریسرچ ہے اور اس کے واقعی افیکٹو ریزلٹس بھی ہیں.
مہم کو لے کر لوگوں کو قائل کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کے لیے مختلف وسوسے تھے جو اس وبا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ ان کو اس بات کا یہ اندازہ دلانا کہ یہ ایک عام نارمل سی بات ہے اور یہ بات حقیقت ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنا ہے، جس سے ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ان کی جتنی بھی قوم پرستی ہے اس کو لے کر، جتنے بھی ان کے فیئرس ہیں، جیسے یہ اسٹگمیٹائز ہو گئے، کوئی بھی اس کے متعلق تحقیق ہے وہ اس کو لے کے بھی شک میں مبتلا تھے، تو وہ اس فیئر کو ہٹانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں ان لوگوں کو 14 ڈیز کے پیریڈ کے لیے جو ہے اپنے ساتھ انگیج کرنا تھا، اور اس میں ان لوگوں کو باقاعدگی سے جو ہے اس میں مینٹین کرنا، ان کی ڈیلی ڈائریز میں اس کو نوٹ کرنا، ان کو جو انسٹرکشنز ہیں جتنی بھی ان کو ہمیں سمجھائی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا، اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوئی۔ میں نے اس پروجیکٹ میں کمیونٹی آفیسر کے طور پہ کام کیا، جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ یہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ کا ماڈل ہے، یہ مستقبل کے لیے کسی بھی تحقیق میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے متعدد کمیونٹیز سے لوگوں کی نشاندہی کر کے انہیں کمیونٹی موبلائزرز کے طور پہ تربیت دی۔ اس تربیت میں جو سکلز انہیں سکھائی گئی ہیں ان میں کمیونٹی کے ساتھ براہ راست شامل ہونا، انہیں ہماری تحقیق کے بارے میں آگاہی دینا، اور پھر ان کی مکمل اجازت کے ساتھ اہل امیدواروں کو تحقیق میں شامل کرنا ہے۔ This video has been produced as an effort to facilitate the researchers in engaging with the community, motivating and recruiting the participants for the research study. We are glad that the recruitment rates for our nasal wash study have exceeded our expectations following this community engagement model.